تو کیا بنے گا ان بابوں کا؟ وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے صلح کر کے جاتے ہیں، اور میرے کو مل لو میں ویدا پیا، مطلب میرے عمرہ نہ تھی بھائی۔ اچھا پھر عمرہ کر کے آتا ہے، پھر وہی ویسے جیسے عمرے سے پہلے تھا، پھر ویسے، پھر ناراضگی اسی طرح دوبارہ ہو گئی۔ کیا یہ عمرے ہیں اور یہ کیا یہ حج ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، جس نے اپنا من ٹھیک نہیں کیا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی رہا اللہ کا ذکر، حج، عمرہ، نماز، وذاکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر بھی بعد میں ہے اور نماز بھی بعد میں ہے، پہلے اندر صاف کرنا ہے، اندر صاف کرنا ہے۔ من صاف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبند ہوں، میں بریلوی ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو بھائی، ابھی اندر کالا کھڑا ہے، تم کچھ بھی نہیں۔ پہلے اندر صاف کر لو، من کلیل کر لو، من کے اندر، دل کے اندر جو بھی بغض اور حسد ہے، میل کچیل ہے کسی مسلمان کے بارے میں بھی، اسے نکالو، اسے نکالو۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں، جس میرے بزرگ نے، جس میرے نوجوان نے اپنا من صاف کر لیا، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان ہے، اسے دیکھ۔ کیونکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور صحابہ اکرام جمع ہیں، آپ نے فرمایا ابھی ایک صحابی آئے گا، اس صحابی کو تم دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ وہ صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو پھر متوجہ ہو گئے، بھئی جنتی دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔ ہم دروازے پر دیکھ رہے گے، ایک انصاری صحابی آئے، اپنے ہاتھوں میں جوتی اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے، خاموش ہو گئے، ہم بیٹھ گئے، ہم نے دیکھ لیا اچھا یہ ہے جنتی۔ دوسرا دن ہوا، اسے مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، آپ نے صاحب فرمایا اے میرے صحابہ اکرام، ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ ہم پھر متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی صحابی ہے، آج بھی وہی صحابی ہے۔ بیٹھ گئے، ہم خاموش ہو گئے، دیکھ لیا ہم نے اس کو۔ تیسرا دن ہوا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی جو صحابی مسجد میں داخل ہوگا وہ صحابی جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تینوں دن موجود تھا اور میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہو گئی کہ حضور ایک بار محبوب نے کہہ دیا تو کنفرم بات ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے نا، اب اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی بات ہے۔ لیکن دوسرے دن، پھر تیسرے دن، تین دن مسلسل جنت کی بشارت۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے کہا ابھی میں نے نا آپ کے گھر مہمان بننا ہے، میں آپ کے ہاں رہوں گا، مقصد تھا اس کو میں دیکھوں گا یہ آخر کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے محبوب نے مسلسل 3 دن اس کو جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں میں نے راتیں گزاری 2-3 وہاں، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا کہ جو میں نہ کرتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں، مجھے ایسا کوئی عمل نظر نہ آیا۔ بس میں نے کہا واپس جاتے ہوئے بھائی میں اصل میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مسلسل 3 دن آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح تم کیا کرتے ہو۔ میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا تم کو۔ رات کو تہجد وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ اگر پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں، میں نے کوئی نایا عمل نہیں دیکھا آپ کو کرتے ہوئے۔ کون سی ایسی وجہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کے لیے 3 بار جنت کی بشارت کا کہا؟ فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک میری عادت ہے، ایک میرا عمل ایسا ہے۔ اب سننا یہ بات توجہ والی، یہ نمازیوں کے لیے بالخصوص ہے، جو نہیں پڑھتے وہ تو ویسے نالائق ہے، انہیں تو ہدایت ملی نہیں، لیکن جو 5 وقت کا نمازی ہے اگر اس کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ گھر میں لیٹ جاؤ، رضائی ڈالو اور آرام سے سو جاؤ۔ یہ مسجد میں آنا، وضو کرنا 5 ٹائم، پھر ٹائم نکالنا، کاروبار چھوڑنا، دکان بند کرنا، یہ کیوں دکانیں بند ہو رہی ہیں؟ کیوں کاروبار چھوڑا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے مسجد میں آ رہے ہیں؟ جب میں اپنا معنی صاف نہیں کر سکتا تو پھر یہ اتنی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب واضح کہا جا رہا ہے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، قبول تو دور کی بات ہے، تو پھر یہ ساری محنتیں کرنا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ صحابی رسول نے فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، ہاں میری ایک عادت ہے، میں بلا ناغہ
رات کو سونے سے پہلے جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کو دل سے معاف کر کے سو جاتا. یہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟